अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशाद मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद रोज़ बड़े अहम रहे हैं बिलखुसूस पाक अफ़गान ताल्लुकात को लेकर। जिस तरह से हमने इस पर पहले बात की है कि अफ़गान सरज़मीन को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद बार इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से बारहा वार्निंग्स दी गई। DGISPR और फील्ड मार्शल की जानिब से ये वाज़े किया गया कि अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और फिर एक वक्त आया जब दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा हो गई। इस हवाले से सीज़ फायर पर बातचीत हुई और बिल आखिर दोहा में दोनों ममालिक के वफूद की जानिब से सीज़ फायर पर इत्तेफाक कर लिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि पाक अफ़गान ताल्लुकात की जो तारीख़ है वो इंतहाई मतनाज़ा है। कभी दोस्ती, कभी तलखी और कभी पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान को लेकर हिमायत। और पाकिस्तान ने एक ब्रदर कंट्री होने के नाते, एक हमसाया मुल्क होने के तकाजे से जिस तरह से अफ़गान बाशिंदों को पाकिस्तान में सपोर्ट किया, या अमरीकी इनख़ला के वक्त या सोवियत यूनियन के वक्त अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया, उसकी मिसाल इस ख़ित्ते में नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये है कि क्यों फिर अफ़गान सरज़मीन को जो तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देती है। और अब क्या इस सीज़ फायर के बाद जो बुनियादी नुक्ता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्या उस पर भी कुछ अमल दरामद होगा? हम आज के प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जो TTP का एक मुकम्मल नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद था, जिसे ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब के बाद अफ़वाज पाकिस्तान ने कामयाबी से डिसमेंटल किया, उसका सफाया किया, उसके अहम जो कारिंदे हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान से TTP को बाकायदा तौर पर ऑपरेट किया जा रहा है। क्या इन तमाम तर जो मसाइल हैं इन पर काबू पा सकती है तालिबान हुकूमत? हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। जाहिद अब्बास नकवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। दानिशवार और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर खाकबानी साहब हमें प्रोग्राम में इसी मौजू पर ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एक कामयाबी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर होना, लेकिन आपको क्या लगता है ये सीज़ फायर कितना कामयाब रहेगा? और जो बुनियादी नुक्ता है कि तालिबान का नेटवर्क पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ ना करे अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होकर, तालिबान हुकूमत इसे किस हद तक यकीनी बना सकती है? अच्छा रुखशान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। सबसे पहली बात ये है कि जब भी दो दुश्मन लड़ रहे होते हैं ना, तो उसमें देखना ये होता है कि किसका कितना नुकसान हो रहा है। अफ़गानिस्तान भारत में बैठ के, तो ये वहाँ पे बैठ के हमें मिसालें दे रहे हैं अमेरिका की और रशिया की। कहते हैं जी कि हमने अमेरिका को भी मारा और हमने रशिया को भी मारा। तो शायद ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अमेरिका और रशिया से। ये पाकिस्तान ही है जिसने अफ़गानियों को हमेशा पहले इनको सोवियत यूनियन से बचाया और फिर उसके बाद हमने अमेरिका से भी इनकी हिफाजत की। उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो 30 लाख जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उनको गुज़श्ता 30 साल से हमने ना सिर्फ यहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान दिया, बल्कि उसके साथ इज़्ज़त भी उनको दी। और आप इमेजिन कर लें कि आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी सूबे में चले जाएं, आपको वहाँ का जो सबसे बड़ा ताजर है वो अफ़गानी भाई मिलेगा। हम तो इनको भाई समझ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। रुखशान साहब, आपको याद होगा कि 1958 में पहली मर्तबा पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ तो वो भारत ने नहीं किया था, वो अफ़गानिस्तान ने किया था। पाकिस्तान में ये जो इनकी जो पहली जो कार्रवाई हुई और KPK के जो गवर्नर शेरपाव साहब थे उनकी टारगेट किलिंग हुई 1975 में, उसमें भी इनकी जो दहशतगर्द तंजीम है वो इन्वॉल्व थी। अब हमारे साथ इनको ये गलत फहमी है कि शायद अमेरिका या फिर रशिया की तरह ये हमारे साथ भी लड़ सकते हैं। अब अमेरिका के जिहाद में था क्या? जब अमेरिका ने हमला किया तो अफगानियों को कम अज कम 2000 अरब डॉलर रुपया उस सारी की सारी लड़ाई में से मिला। अफगानी जो कबाड़िए थे वो भी करोड़पति हो गए। सिमिलरली यही केस रशिया के साथ भी था। और लेकिन पाकिस्तान के बारे में शायद इनको ये पता नहीं है या इनको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम मारते कम में घसीटते ज्यादा हैं, और यही सूरत हाल हम लोग कर रहे हैं। अब गुरिल्ला वार इनका एक मेन वेपन है। और भाई, आप पाकिस्तान के साथ किस तरह से गुरिल्ला वार करेंगे? पाकिस्तान की एयरफोर्स वो एयरफोर्स है जिसने अपने से 10 गुना बड़े अपने दुश्मन भारत के 7 राफेल गिरा दिए। अब इशू क्या है? इशू ये है कि पाकिस्तान इस वक्त खारजा जो लेवल है, सतह है, जो मंजरनामा है,
وہاں پہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں. پاکستان امریکہ کے ساتھ مل رہا ہے, ان کے ساتھ ڈیلز کر رہا ہے. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل رہا ہے, ڈیل کر رہا ہے. بھارت کو اس چیز کی بڑی تشویش تھی, بڑا دکھ تھا ان کو. اب بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان نے تو سعودی عرب کے ساتھ ایک اپنا جو ایگریمنٹ ہے وہ کر لیا, ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا. اب بھارت کس کے ساتھ کرے؟ بھارت نے بالآخر افغانستان کے ساتھ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں کہیں نہ امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی. تو یہ بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی پروکسی کے طور پہ افغان طالبان کو یوٹیلائز کرے, لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ گزشتہ 3 سال میں انٹائرلی چینج ہو چکی ہے, اور اس چیز کا اندازہ اب طالبان کو کر لینا چاہیے. دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہم لڑنا نہیں چاہتے, لیکن 70,000 جنازے ہم لوگ آلریڈی اٹھا چکے ہیں افغان دہشت گردی کی وجہ سے. مزید ہم میں ہمت نہیں ہے. اب اگر یہ بارڈر کراس کر کے آئیں گے تو ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز ان کو کنٹرول کریں گی. اگر یہ پاکستان میں کہیں گھس کے دہشت گردی کریں گے, جس طرح یہ کرتے آئے ہیں جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا اور یہ دہشت گردی آ کے کر کے نکل جاتے ہیں, اب یہ نکلیں گے نہیں. اچھا دیکھ زاہد صاحب, آپ تو چیزوں کو, ان کو تمام تر ایشوز کو کور کر رہے ہیں. انٹرنیشنل جو اس وقت صورتحال بنی ہے, ایک پاکستان میں کانسیپٹ رہا ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان, اور جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ اس ٹی ٹی پی کے ساتھ کچھ چیزوں پر ان کا اختلاف موجود ہے, لیکن افغانستان میں ان کو پناہ دی گئی اور انڈیا کی سپورٹ سے, انڈیا کی فائنینسنگ سے پاکستان میں وہ کارروائیاں کرتا ہے. ہمارے پاس ثبوت اور شواہد تمام چیزیں موجود ہیں. اس سیز فائر میں, جس میں خواجہ آصف صاحب موجود اور ان کے کاؤنٹر پارٹ موجود تھے, سیز فائر پر اتفاق تو ہوا, لیکن اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ اگر ٹی ٹی پی نے افغانستان میں رہنا ہے تو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا؟ یہ تو بنیادی نقطہ ہے. سر امیجن کریں کہ دیکھیں ہم نا ایک لمحے کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کے سوچیں. آج سے 3 سال پہلے ہم نے ٹی ٹی پی کو ایک بڑا اچھا موقع دیا, اور جو بھی قیادت تھی اس وقت ہم نے کوشش کی. اب لوگ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کیوں لے کر آئے. ان کو ہم اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس طرح سے کوئی ایک نہ بہتر ایک میسج جائے گا افغان بھائیوں کو, ہم ٹی ٹی پی کو ایک موقع دیں گے اور یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن آپ امیجن کر لیں کہ وہ جب سے وہ 3 سال سے پاکستان کے اندر آئے ہیں, اس کے بعد جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ اعلی کار کس کے بن رہے ہیں؟ اس دشمن کے جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانیوں کا بھی دشمن ہے. بھارت کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی پی کو اپنی صفوں میں جو چھپے ہوئے ان کے اپنے ہی جو دشمن ہیں نا, ان کو نکالنا ہوگا. پہلی بات تو یہ تھوڑا سا نا رخشان صاحب اس میں آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 100 سال کی جب ہم افغانیوں کی ہسٹری دیکھتے ہیں نا, تو 100 سال میں ان کے 50 جھنڈے بدلے جا چکے ہیں. 100 سال میں 50 جھنڈے. ابھی ریسنٹلی جب یہ ان کے وزیر خارجہ وہاں پہ گئے ہیں بھارت میں, تو بھارتیوں کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ بیک گراؤنڈ پہ جو جھنڈا لگانا ہے وہ وائٹ کلر والا لگانا ہے یا پھر وہ 3 رنگ والا لگانا ہے. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. اب طالبان کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کیا کریں گے, انہوں نے نیا ایک جہادی گروپ بنا لیا اپنی نئی, بیچنے کے لیے ان کے پاس ہے کیا سوائے دہشت گردی کے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہ ہی تو اب پاکستان میں پہلے جیسے حالات رہے ہیں, نہ ہی اب پاکستان میں پہلے جیسی انتظامیہ رہی ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کی جو پوری دنیا میں پرفارمنس ہے, اس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ایڈمائر کر رہی ہے. کہاں لے کے جائیں گے آپ ایسی صورتحال میں؟ امریکہ ہمارے ترلے کر رہا ہے, ہمارے پیچھے کھڑا ہے, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, ابھی جو ہمارا چمن بارڈر ہے وہاں پہ جو ٹرانزٹ ہمارا ٹریڈ جو روٹ ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو امیجن کر لیں کہ افغانستان کی جو 70% جو ان کا فوڈ ہے نا وہ پاکستان سے جاتا ہے. آلو, اس کے علاوہ گندم اور بھی جو ایڈیبل جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی ساری وہاں سے جاتی ہیں. اب وہ بند ہو گیا. پاکستان میں آپ کو اگر آپ بازار جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, ٹماٹر لینے آپ چلے جائیں تو آج کل 500 روپے کلو مل رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ چمن بارڈر بند ہے. اور یہی ریزن, پاکستانی تو افورڈ کر لیں گے, اور بھائی جان ہم تو 1000 روپے کلو بھی افورڈ کر لیں گے, لیکن افغانی افورڈ کریں گے جب ان کو آٹا نہیں ملے گا, جب ان کو چینی نہیں ملے گی, جب ان کو دال نہیں ملے گی, جب ان کو سیمنٹ نہیں ملے گا, تو کیا کریں گے وہ ایسی صورتحال میں؟ اور سب سے بڑا ایک اور وائٹل جو پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ ہے وہ سعودی عرب ہے, جس کو ابھی تک ہم نے انوالو بھی نہیں کیا. جب ہم سعودی عرب کو کہیں گے کہ بھائی جان آپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے ڈیفنس کا, تو آپ جتنی بھی سپورٹ کر رہے ہیں افغانیوں کی بند کریں,
تو اگر سعودی عرب بند کر دے گا تو یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو اصل میں کسی نے یہ بہکا دیا افغانیوں کو کہ شاید چائنا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ پاکستان اس وقت امریکن بلاک میں کھڑا ہے. ان کو کسی نے کہہ دیا شاید رشیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، اندر کی خبر، اور وہ یہ ہے کہ چائنا نے افغانستان کو وارننگ دی ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑے ہوئے. رشیا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں. ایک دنیا کا ایک واحد ملک ہے اور اس دنیا کے واحد ملک کی پہچان ہے دہشت گردی، اور وہ ہے بھارت. بھارت افغانستان کو سوٹ کرتا ہے اور افغانستان بھارت کو سوٹ کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا میں تیسرا ایک اور ملک بھی ہے لیکن آپ اس کو کنسیڈر نہ کریں، وہ ہم سے دور ہے. تو افغانستان بالکل پھنس رہا ہے، ٹی ٹی پی والے پھنس رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بھی ایک ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں کہ رجیم چینج کا افغانستان میں جو میکسیمم ڈیوریشن ہے وہ 2.5 سال ہی ہوتا ہے. تو کرزئی صاحب کو گئے ہوئے آئی تھنک سو دیٹ کہ 3 سال ہونے والے ہیں. تو یہ بھی اپنا بوریا بستر گول کر لیں کیونکہ بہت جلد آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم لوگ وہاں پہ چائے پیتے ہوئے دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے، طالبان کی حکومت گو کہ عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ماضی میں بھی افغانستان میں طالبان کی حکومت رہی تو ان کا نیٹ ورک اور سسٹم تو ملک کے اندر کافی مضبوط تھا، اور اس وقت بھی کہیں نہ کہیں انٹرنلی معاملات میں افغان طالبان کی حکومت مضبوط دکھائی دے رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہونے والے یہ مذاکرات جو ہیں، بھارت تو کسی طور قابل قبول نہیں ان کو سمجھتا، اور اس کی تو خواہش ہے کہ ٹی ٹی پی کو استعمال کریں. بلوچستان میں جو کچھ تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کالعدم جماعتیں ہیں، ان کو استعمال کرے، پاکستان کا امن خراب کرے. تو آپ کو بطور تجزیہ کار یہ کتنا دیر پا اور کتنا پائیدار امن معاہدہ لگتا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوا ہے؟ پاکستان نے نا ایک بہت ہی اچھا سٹانس لیا اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ انٹل انلیس، جب تک کہ ٹی ٹی پی کو جو طالبان کی گورنمنٹ ہے جب تک وہ نشانہ نہیں بناتی، جب تک وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے، جب تک وہ ہمیں اسسٹ نہیں کرتے، تب تک ہم لوگ یہ کاروائیاں نہیں روکیں گے. اور یہ ایک بہت اچھی پالیسی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ جی دیر پا کتنی ہے، اور یہ دیر پا کا جو فیصلہ ہے نا یہ افغانستان نے کرنا ہے. سر الحمدللہ میں یہ سورسز کی انفارمیشنز کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو افغانی بھارت میں بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ اور رشیا کے تانے دے رہے ہیں، ہم 100 سال تک، افغانستان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم اپنے سے 100 گنا بڑے ملک بھارت کے ساتھ 100 سال لڑ سکتے ہیں. تو افغانستان کے لیے جتنی جلدی حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ افغانستان کے لیے ضروری ہیں. باقی اگر ہمارے اوپر لڑائی مسلط کی گئی تو میں دوبارہ پھر بتا رہا ہوں لڑائی اچھی نہیں ہے. افغانستان والے افغان ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کے رہنا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جھنڈے کے پیچھے کھڑا ہو، پاکستان کو مضبوط کرے، اور پھر اس کے رسپانس میں کیا ہوگا، اسلامی جو فارورڈ بلاک ہے، اسلامی بلاک ہے، وہ طاقتور ہوگا. اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ کچھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پاکستان اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتا ہے. پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے. ہاں انڈاؤٹڈلی ہمارے کچھ فائنانسز کے اکنامیکل پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، لیکن ان کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی سورٹ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے، زاہد عباس نقوی صاحب کی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے. کچھ بڑی میجر ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہے عالمی منظرنامے پر، بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار عامر خاکوانی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے سیز فائر معاہدے سے متعلق، اور شو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عامر خاکوانی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا خاکوانی صاحب. پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ چند دنوں کے دوران جو ہوا، باقاعدہ طور پر ایک جنگ کی صورتحال بنی، اور ایک ایسے وقت میں جب اہم افغان آفیشلز بھارت کے دورے پر تھے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ انڈیا کہیں نہ کہیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے، اور ٹی ٹی پی افغانستان میں اپنے ہائیڈ آؤٹس بنا کر پاکستان میں کارروائیاں کرتی ہے. اب یہ سیز فائر ہوا ہے، ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، ہونا چاہیے، جنگ رکنی چاہیے، لیکن اس سیز فائر سے اس بات کو کس حد تک یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ افغان سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ دیکھیں، سیز فائر تو ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ صرف 3-4 دن کے لیے ہی ابھی ہے. یعنی 25 اکتوبر کو ٹرکی میں اب اگلا جو اس کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے نیگوسیشن کا، مذاکرات کا، وہ 25 اکتوبر کو ہوگا، اور میرے خیال میں 3-4 دن بعد ہی ہے. تو یہ بھی لمبا سیز فائر نہیں ہے کہ کوئی مہینے کا یا 2-3-4 ہفتوں کا ہو. تو اچھی بات ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ چلو فار دا ٹائم بینگ تھوڑی کمی آئی ہے. میرا خیال ہے
پر امید رہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ہمیں پر امید ہی رہنا چاہیے, لیکن چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں, مشکل ہے. کیونکہ میں اس کی مثال دیتا ہوں, ابھی یہ سیز فائر کے باوجود جس طرح کا سخت اور غیر ذمہ دارانہ, بلکہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات افغان منسٹروں کے آ رہے ہیں, افغان طالبان حکومت کے اہم وزراء کے آ رہے ہیں, وہ بہت مایوس کرنا. مثلا آپ دیکھیں نا, ملا یعقوب ان کے وزیر دفاع ہیں, یہ سابق جو ان کے سربراہ تھے ملا عمر کے صاحبزادے ہیں, ان کے ایک اہم کمانڈر ہیں, اور کنداری گروپ ہے, اور طاقتور یعنی اہم پوزیشن میں ہیں, اور وہ نیگوسیشن کو ہیڈ کیا انہوں نے, افغان ڈیلیگیشن کو. ویسے یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ مطلب بیسیکلی تو فارن منسٹر کو ہیڈ کرنا چاہیے تھا, وزیر دفاع جو ساتھ شامل ہو جاتا, لیکن بہرحال چونکہ زیادہ سیکورٹی ایشو زیادہ ہے, اس لیے وزیر دفاع نے کیا. اب وزیر دفاع نے کل انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ملا یعقوب صاحب نے, کہ ڈیورنٹ لائن پہ جی ہم وہ نہیں کر سکتے, افغان اس پر فیصلہ کریں گے, ہم نہیں بات نہ کریں, اور ہماری خود مختاری پہ کوئی بات نہ کرے, کہ ہمیں یہ نہ کہے کیا کرنا ہے. مطلب وہ بالکل یعنی بالکل کہنا چاہیے بے لحاظ قسم کی اور سخت غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ. اس لیے کہ 4 دن بعد تو آپ نے نیگوسیشن کے اگلے راؤنڈ میں آپ جا رہے ہو, تو بھائی 4 دن تو اپنی زبان ہی بند رکھو نا. آپ تو خود اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہو, اس کا ہیڈ کر رہے ہو. جس بندے نے ہیڈ کرنا ہے مذاکرات کو, وہ اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے گا تو اس سے یعنی اب کیا مذاکرات کریں گے جا کے بعد میں. تو یہ یعنی اچھا, پھر ان کے ایک اور منسٹر نے, وزیر داخلہ جو سراج حقانی کے جو نائب ہیں, اب وہ ان کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر آئے ہوئے ہیں. وہ بہت سخت اسٹیٹمنٹس پاکستان کے بارے میں دیتے رہے ہیں. ابھی کسی اور وزیر نے, ایک نئے وزیر نے کہا ہے کہ جی افغانستان جو ہے وہ پاکستان میں جو علاقے ان پہ قبضہ کر لے, اپنے علاقے واپس لے, علاقے واپس لے, مطلب عجیب باتیں کر رہے ہیں. اور کبھی ان کے منسٹر کہہ دیتا ہے کہ جناب اٹک پول تک ہمارا علاقہ ہے. بھائی بندہ یعنی کچھ سمجھنے سے, سچی بات ہے معذرت کے ساتھ, لیکن وہ جو اردو کا ایک محاورہ ہے, کیا پدی کا شوربہ, اور اپنی اوقات تو دیکھیں نا, آپ کے پاس کیا ہے, طاقت کیا ہے, کیا پوزیشن ہے. کوئی 100-1 کا آپ کی ملٹری طاقت کا آپ کا ریشو ہے, 0 آپ کی ایئر فورس ہے, 0 آپ کی میزائل ہے, 0 آپ کا اینٹی ڈیفینس سسٹم ہے. آپ پاکستان سے ہونے والا کوئی بھی اٹیک روکنے کی آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے. اور کیپیسٹی اگر انڈیا بھی آج ان کو اگر میزائل یہ دینا چاہے, تب بھی کیپیسٹی بلڈ ہونے میں بھی 2 سال 3 سال لگتے ہیں. مطلب ایک منیمم معمولی سی, انڈیا خود بھی, پاکستان نے انڈیا کو ہی خود ناک آؤٹ کر دیا, ہم سب جانتے ہی ہیں, ایک ہی جنگ میں. تو لیکن آپ اتنی باتیں اس طرح کرنا, پھر ڈیورنٹ لائن کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے, بھائی 78 سال سے وہ بارڈر ہے, 47 سے وہ پاک ون بارڈر ہے وہ, اور آپ مانو یا نہ مانو وہ بارڈر آئندہ بھی رہے گی. تو آپ اس کو اس وقت کون سی بحث کا وقت ہے. سوال یہ تھا, پوائنٹ یہ تھا, پاکستان کا مین ایجنڈا یہی تھا کہ ٹی ٹی پی کو آپ اپنے سرزمین استعمال کرنے سے روکیں. یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو دوحہ مذاکرات میں امریکن کے ساتھ طالبان نے کی, پوری دنیا کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے, ہم اپنی سرزمین کو ٹیررسٹ تنظیموں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, ہم سب جانتے ہیں نہیں ہو رہا. اس کے شواہد موجود ہیں, بہت سارے شواہد موجود ہیں, اور اس کے منطقی موجود ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, پاکستان کی طرف سے یہاں علماء کا وقت بھی گیا تھا, مفتی تقی عثمانی صاحب اور لوگ وغیرہ گئے تھے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے, کابل میں گلکندار, وہاں ملاقاتیں ہوئی ان کی. ابھی جو کابل میں جو اٹیک, جس نے بھی کیا اٹیک, وہ ان کی گاڑی پہ, نور ولی مسعود کی گاڑی میں, مسعود کی گاڑی پہ, تو وہ کابل میں اٹیک ہوا نا, وہ پاکستان میں تو نہیں ہوا. اب وہ ایک اس نے فضول سی ویڈیو جاری کی ہے جس میں دعویٰ کیا کہ جی ہم پاکستانی قبائلی علاقوں میں ہوتے تو یہاں تو مارے جا چکے اب تک, تو میں پناہ وہاں ملی ہوئی ہے. تو مجھے سچی بات ہے کہ زیادہ امید نہیں ہے. اس لیے امید نہیں ہے کہ طرز عمل ہوتا ہے نا حکومت کا, طرز عمل, اگر کوئی بھی حکومت اگر کسی کے ساتھ معاملات بہتر کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے, وزراء کو بیان بازیوں سے روکا جاتا ہے نا, نارملائز کیے جاتے ہیں چیزوں کو. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہ چونکہ, اچھا اس دن بھی مذاکرات آپ ہوتے 14 گھنٹے تک چلے گئے, اور اس میں اطلاعات کے مطابق ترکیہ کے انٹیلیجنس چیف بھی شامل تھے. ترکیہ اور قطر دونوں نے, پاکستان شکریہ ادا کیا ان کا, بہت انہوں نے ایفرٹ کیا اس میں, اور پورا یعنی ایک زور لگا کے چیزوں میں, اور بیچ میں شاید بریک آؤٹ پوائنٹ آ گیا ہوگا, لیکن انہوں نے جوڑی رکھا. اور چلو اگلے مذاکرات کا مقصد یہی تھا کہ چلو اس کو ختم نہ کیا جائے, ایک سیز فائر پہ پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ ہو, تاکہ اگلے 4-5 دن بعد, ہفتے بعد دوبارہ شروع کیے جائے. تو ان کا ایک طرز عمل جو ہے وہ خاصا مایوس کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹی ٹی پی کی حمایت سے افغان طالبان دستبردار ہوں گے. وہ کہتے رہیں گے, اعلان کرتے ہیں, مطلب وہ کہیں گے ہم نے حصہ نہیں ڈالا, ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے. اب عامر خاکوانی صاحب, ٹی ٹی پی بھی اس وقت اور ماضی میں بھی بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے, اور افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ بھی ایک کٹ پتلی حکومت ہے, اور بھارتی گائیڈ لائن پر تمام تر کارروائیاں کر رہی ہے. جس طرح سے ملاقاتیں بھی ہوئیں
दिल्ली में, तो आप अब क्या समझते हैं मौजूदा इस तनाजुर में टीटीपी और तालिबान हुकूमत में क्या फर्क क्या बाकी रह गया पाकिस्तान के लिए? कोई फर्क नहीं है इस वक्त। ये हकीकत है कि टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं, हम लोग, मैं अपने आप को भी जिम्मेदार समझता हूं, हम लोग पाकिस्तानी एनालिस्ट, हम इस इशू पे बहुत लिखते रहे बहुत सालों से। हमें ये लगता था कि अफगान तालिबान मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि उस वक्त ये यकीन दहानियां कराते थे, ये दावे करते थे, ये इस्लाम का नाम लेते थे, पाकिस्तान को दोस्त हमसाया मुल्क कहते थे, और सारी बातें बड़बड़े करते थे कि नहीं, हम अगर जब काबुल में आएंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे, तो हम टीटीपी या किसी भी तंजीम को मौका इस तरह नहीं देंगे। हम अफगान बॉर्डर को, पाक अफगान बॉर्डर को पीसफुल बनाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ये कहते थे कि ये अंदर से एक है, ये शक का इजहार करते थे। लेकिन जाहिर है उस वक्त क्योंकि अभी हमने आजमाया नहीं था, अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए नहीं थे, वो खुद भी उस वक्त एक विक्टिमाइज थे, एक विक्टिम थे, मजलूम पोजीशन में थे, उन पे कब्जा था, एक आपको पता है गैर मुल्की फौजें वहां मौजूद थी, तो उस वक्त एक और पोजीशन थी। तो लेकिन अब आज साबित हो गई है, आज से मतलब पिछले 3 सालों में बार बार साबित हो गया कि अंदर से एक है, और इनका नजरियाती हम आंगी है। ये बात मेरे अब याद रखें, टीटीपी और अफगान तालिबान का नजरियाती हम आंगी है। अब ऐसे लोग जराए ऐसी खबरें इतलात आ रही हैं कि वो लोग निजी महफिलों में कहते हैं कि तुम ये तो जी हमारे साथी है, हमारे साथ लड़ते रहे, मुजाहिद है, हमारे हमारे साथ इन्होंने फलान जंग लड़ी, हमारे साथ फलान जंग, हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो भाई अगर जंग नहीं तो फिर तुम लोग मुनाफकत ना करो ना, खुल के सामने आओ ना, आओ ना, फिर पाकिस्तान निमट लेगा, बहुत अच्छी तरीके से निमट लेगा तुमसे। इंडिया जो इतनी बड़ी ताकत है, उससे हम निमटते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, उससे मैनेज करते रहे हैं, तो तुम तो कुछ भी नहीं हो। लेकिन ये इंतहाई मुनाफिकाना तर्जमल रख रहा है, और ये रखेंगे। ये जो इस वक्त जो तरीका वारदात, जो तरीका उनका नजर आ रहा है, वो यही है कि वो बार बार ये कहेंगे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम नहीं कर रहे, यहाँ मौजूद नहीं है, ये कहते रहेंगे। और वो टीटीपी की तरफ से ऐसी वीडियो जारी कराते रहेंगे कि हम जी कबायली इलाकों में आइए, और उनके हमले होते रहेंगे। और पाकिस्तान ने लेकिन तय कर लिया, ये क्रेडिट देना चाहिए हमारी अफवाज को, हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए कि इतना वाजे और यकसू के क्लैरिटी के साथ मौके इन्होंने अपनाया है। पहली बार इतना क्लियर मौके पाकिस्तान में कभी पहले नहीं था। अब यानी तय कर दिया पाकिस्तान ने कि यहाँ पे जो हमला होगा उसका जवाब वहां दिया जाएगा। अभी हाफिज गुलबादर ग्रुप ने हमले किए या जो हमले किए, क्योंकि वहां से सपोर्ट लेकर आ रहे हैं, तो उनके टेररिस्ट। लेकिन अभी तो देखें, पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई भी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं हुई, अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान के और पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है। उनकी लीडरशिप को वो पूरी कंधार शूरा ही उड़ा सकते हैं, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी मौजूद है, मिसाइल हर चीज मौजूद है। पाकिस्तान तालिबान को निशाना नहीं बना रहे, उनके अड्डों को निशाना नहीं बना रहे, उनकी बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बना रहे। जो अगर कुछ कार्रवाइयां थोड़ी बहुत हुई हैं, तो वो टीडीपी की खिलाफ हुई है, उनके मरकज के खिलाफ हुई है, और इंटेलिजेंस बेस्ड हुई है। और वो मतलब वो जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, और मेरे ख्याल में कुछ आ रहा है नहीं, यही होना चाहिए। एक बार पाकिस्तान को अपनी अथॉरिटी को तस्लीम करनी पड़ेगी, और अफगान हुकूमत को, अफगान तालिबान को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप इतने निर्गिसे पसंद ना बनो, और आप इतनी बड़े जोम में ना हो। ये किस तरह होगा? ये जंग के जरिए होगा? देखें, जंग पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी कार्रवाई मुसलसल होती रही, तो पाकिस्तान को फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने पड़े, और कोई ऑप्शन है नहीं ना। पता देखे ना, अब वहां से लोग आके मुसलसल हमारे जवान और हमारे अफसर शहीद होते रहे हैं, शहादतें होती रही हैं, सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं, कितनी शिद्दत हो गई है। पुलिस को, इंतजामिया को हमले होते रहे, और बिल्डिंग्स पे धमाके करते रहे, थानों पे और पुलिस चौकियों पे और एफसी पर और यूनियन फोर्सेस पे हमले होते रहे, मुसलसल हो, डेली बेस पे हमले हो रहे हो, तो पाकिस्तान क्या करेगा फिर? पाकिस्तान बाकायदा फुल फ्लैज जंग नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, अफगानिस्तान तो कोई इशू ही कोई नहीं है इसके साथ निपटना, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। लेकिन जब पाकिस्तान में मुसलसल होंगे, या जिस देखे ना, अभी ये स्पिन बोलते में और वो चमन में और मुख्तलिफ जगहों पे ये पाकिस्तानी चेक पोस्टों पे उन्होंने हमले किए, तो पाकिस्तान फिर क्या करेगा? जवाब तो देगा ना, आपको अपने दफा तो आपको करना पड़ेगा ना। तो ये जंग नहीं, पाकिस्तान को अपना दफा करना पड़ेगा, और कुछ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए, टीटीपी की कमर तोड़नी चाहिए। तो ये कितना अच्छा और मजेदार हो जाएगा कि मुफ्ती, ये जो जरी, और नाम याद मुफ्ती है, कहाँ से मुफ्ती है, लेकिन जरवली महसूद और इस तरह के लोग अगर अफगानिस्तान के इनके जो सेफ हाउसेज में अगर वो मारे जाएं और तबाह बर्बाद हो, तो कितना शानदार हो जाएगा ये। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान, देखे, हम लोग सब लोग पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है चाहती है कि अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हो, हमारी हुकूमत चाहती है, हमारी फोर्सेज चाहती हैं, सारे लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात पुरअमन हो, अच्छे ताल्लुक हो।
पाकिस्तान ने 20 साल सपोर्ट इसलिए तो नहीं किया था कि आके ये करेंगे ऐसा, हम तो ये उम्मीद रख रहे थे कि हमारा, हम कुछ नहीं चाहते इनसे, हमें अफगानिस्तान से कोई फेवर नहीं चाहिए। हम में से कोई सब अहमक ही पाकिस्तान में वो जो कहेगा अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, कोई ऐसा नहीं कहता, किसी ने ये बात नहीं की। ये पिछले 3 सालों में एक किसी बच्चे ने भी ये बात नहीं की। अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट आजाद मुल्क है, आजाद रहे, जो मर्जी। इवन अफगानिस्तान अगर इंडिया से ताल्लुक बनाना चाहते हैं बनाए, लेकिन वो इंडिया से ताल्लुकात के नतीजे पाकिस्तान को निशाना ना बनाए। ठीक है, बनाए अभी अपनी उसकी खारजा पॉलिसी। अब क्या हम तो किसी डिक्टेट नहीं करा सकते। हमारा सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि भाई टीटीपी को या किसी भी और दहशतगर्द तंजीम या ग्रुप को वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना कर दे, उनको सेफ हेवन ना बनाए, उनके लिए उनको सेफ हाउसेज ना दे, उनको सप्लाई लाइन और बेस कैंप ना दे। हम सिर्फ ये चाहते हैं, और ये बड़ा सिंपल है बात। लेकिन जो इस वक्त जो तर्ज में नजर आ रहा है अफगान तालिबान का, वो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये बात वो माने। मुमकिन है आगे जाके सूरत हाल ऐसी डेवलप हो जाए, कुछ अकल आ जाए, क्योंकि उनके अंदर ग्रुपिंग्स हैं, ये सामने आ रही है बात कि इस वक्त अफगान तालिबान हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ पावर्स की भी स्ट्रगल चल रही है। वहां पे कंधारी पावरफुल पोजिशन में है, ज्यादा बड़े उनका शेयर है, हकानियों का कम है। हकानिया लोया पख्तिया कहलाता है ये, पख्तिया पख्तिका और ये मुख्तलिफ जो इलाके हैं, इस तरह के साथ साथ खोस में, लोगर में, मुख्तलिफ जगहों पे, यहाँ पे इनको हकानियों का, सराज हकानी का, और इन्होंने जंग लड़ी है। ऐसा जंग लड़ी इन लोगों ने, ज्यादा कुर्बानी इन लोगों ने दी है। तो और इसके अलावा भी कंधार के अंदर भी कुछ लोग ऐसे। एक आमिर खाकवानी साहब, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई हुकूमत की सतह पर कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के जाने के बाद भी उसकी कंटिन्यूटी है, और जिस तरह से फैसल करीम कुंडी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। सुहेल आफरीदी का जो स्टेटमेंट था इससे पहले वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। हम इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो हालिया कार्रवाइयाँ हुई टीटीपी की जानिब से दहशतगर्दाना, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया, उसका भरपूर जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। और इस वक्त मुज़ाकरात का और सीज़ फायर का एक दौर जारी है, जो कि कतर में हुआ कामयाबी के साथ, और फिर अभी हम बात कर रहे थे कि इसका अगला मरहला भी आने वाले चंद दिनों में जो है उस हवाले से भी मीटिंग होने जा रही है। आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर खाकवानी साहब, पाकिस्तान में दहशत गर्दी से निमटने के लिए जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, गो के ऑपरेशन ज़रब अज़ब में और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक कामयाब जंग लड़ी, और ये तमाम जो इलाक़े माजी में फाटा कहलाते थे, यहाँ पर जितने नेटवर्क्स थे, ग्रुप्स थे, उनको डिसमेंटल करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन फिर ये ग्रुप्स हमारे दुश्मनों की मदद से सर उठाने लगे हैं, और इसी तरह से हमारे जो इदारे हैं उनको हम तो सपोर्ट करते हैं इन कार्रवाइयों में, लेकिन सियासी तौर पर सूबाई सतह पर कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। जैसे सुहेल आफरीदी ने ये कहा, जो चीफ मिनिस्टर नौ मुंतखब है केपीके, कि आपको एतमाद में लोगों को लेना होगा किसी ऑपरेशन से पहले। जो गवर्नर हैं उनका स्टेटमेंट मुख्तलिफ है। सूबे में जो सियासी सतह पर इख्तलाफात हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं और इनका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है, और सच्ची बात तो ये है कि जो नए मुंतखब वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बहुत मायूस किया है। पहली जो तकरीर थी उन्होंने वो बहुत ही मायूस कन, बिल्कुल एक बहुत ही एक टिपिकल सियासी क्या, बल्कि एक स्टूडेंट लीडर, ये स्टूडेंट लीडर रहे हैं, तो वो बदकिस्मती से उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि आप स्टूडेंट लीडर नहीं है। आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोंडों के सामने तकरीर नहीं कर रहे हो। वो एमपीए बन चुके हैं, वजीर भी रहे हैं चंद माह, सूबाई वजीर और वजीर आला हैं इतने बड़े सूबे के। उनको ये मेरे ख्याल में ये उनके लिए ये ओहदा शायद उनकी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये इतना उसकी जिम्मेदारी को वो महसूस नहीं कर पा रहे सुहेल अफरीदी साहब, और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। मतलब आप देखें ना, अब केपी में जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, तो केपी के वज़ीर आला को इसके साथ होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं ना कि फाटा अलग हो। फाटा देखें, माजी में अगर वज़ीर आला होता ना कोई, फाटा के मर्जर से पहले, तब फाटा था फेडरल इलाका, चले वो केपी के डायरेक्ट नहीं आता था। तो सारे अजला बन चुके हैं। अब वजीरिस्तान ये जो अजला हैं उनके सारे, ये बाजोड़ और सब उनके केपी की हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं इंतजामी तौर पे। आज नहीं है, कई सालों से बन चुके हैं। तो अब तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वज़ीर आला को तो परेशान होना चाहिए। दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, नॉर्थ वजिस्तान में हो रहे हैं, साउथ में हो रहे हैं, बाजोड़ में हो रहे हैं, कुरम में हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं।
تو اس سے زیادہ پریشان کسی کو ہونا چاہیے؟ اسے تو چاہیے کہ وہ اس پہ زور دے کہ بھائی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرو. اگر وفاق نہ کر رہا ہو، حکومت نہ کر رہی ہو، ادارے نہ کر رہی ہو، تو وہ اس کو چاہیے دہائی دے، شور مچائے اس کے لیے، ان کے لیے کمپین چلائے، ان سے جا کے ملے، جا کے اہم لوگوں سے ہمارے کہ بھائی آپریشن کریں، یہ تو ہمارے لوگ مر رہے ہیں. اور وہ ایسے ہی غیر ذمہ دار آدمی ہے، ووٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو ہی نہ. وہ بھائی دہشت گرد آپ کے بندے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ پاک فوج کے جو جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، کے پی پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ایف سی کے لوگ شہید، ان کو وہ اپنے لوگ مان ہی نہیں رہے. مطلب نہایت ہی بچگانہ، نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور بالکل ناقابل فہم رویہ ان کا. اب انہوں نے ایک عجیب غریب بات کی ہے کل کہ جی یہ فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے. تو میں جرگا بند کمروں میں نہیں ہوں گے مطلب کیا مطلب؟ یعنی اس کا ان کا خیال ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے جا کے پشاور میں یا مردان میں یا کسی بازار کے چوک پہ وہ میگا فون اٹھا کے اعلان کرنا چاہیے. کیا نانسنس بات ہے یار. پوری دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کسی آپ نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایک کلاسیفائڈ آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں آپ ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں سارے، اس میں انٹیلیجنس بریفنگز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں. وہ ساری میٹنگ کمرے میں نہیں تو کیا کسی چوراہے میں کی جائے، کسی میدان میں کی جائے؟ کیا نانسنس بات ہے، نہایت ہی فضول سی بات ہے. اب انڈیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کسی بھی ملک، دنیا کے کسی بھی ملک میں، ایون افغان طالبان کو ہی لے لیں تو وہ کیا یعنی کابل کے بازار میں یا چوک میں میٹنگ کریں گے اپنی؟ ہر میٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے نا، اور کہاں ہوتی ہے؟ اور فیصلے، اہم فیصلے جو ہیں وہ اہم لوگوں کو بیٹھ کے کرنے پڑے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے اپنے لوگوں کو بچانا. تو ان اختلافات سے تو دشمن مستفید ہو سکتا ہے ہمارا. بالکل ہوگا. جب اس طرح کی آپ تک دیکھیے یہ کریں گے کیا، نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بیڑا گرک کرائیں گے، بحران پیدا کریں گے صوبے میں اور گورنر راج لگوائیں گے. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں یہ بات. سہیل افریدی صاحب لگتا یہ ہے کہ وہ آئے ہی اسی لیے ہیں کہ بیڑا گرک تحریک انصاف، جو بچی کچی تحریک انصاف ہے، ان کا بیڑا گرک کر دیں. جو رکن اسمبلی کے پی کے ہیں وہ اسمبلی معطل ہو جائے یا گورنر راج لگ جائے اور وہ ایک نیا بحران پیدا اپنی پارٹی کا تباہ کرنے کے لیے لگتا ہے مجھے. آئے ان کو ایجنڈا ایسا یہی لگ رہا ہے. اپنے وہ غیر ذمہ یہ نادانستہ کر رہے ہوں گے ایسا، لیکن یہ اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، نہ تجربہ بھی ایسے کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جا اسی طرف رہے ہیں، اپنی پارٹی کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور اپنی جو صوبائی اسمبلی نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے، وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اس صوبائی اسمبلی کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں آپریشن تو ہوگا، یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپریشن ہو. دہشت گردوں سے ہم تو نہیں چاہیں گے، کوئی بھی نہیں چاہے گا پاکستان میں کہ دہشت گرد کو موقع دے کہ وہ ہمارے جوانوں کو شہید کریں، ہمارے افسروں کو شہید کریں، ہمارے پولیس کے لوگ مارے، انتظامیہ کے لوگ مارے، عام آدمیوں کو مارے. ہم تو یہ کوئی موقع نہیں دے. کے پی کے لوگ بھی اس کو مخالفت کریں گے، کوئی پسند نہیں کرے گا اس بات. دہشت پتہ کون چاہے گا دہشت گرد حملے کرے ہمارے اوپر؟ تو اس کے لیے اب یہ جرگے کا انہوں نے اعلان کیا کہ یہ خیبر ایجنسی تعلق ہے، خیبر ایجنسی میں جرگہ کرنے جا رہے ہیں. وہ جرگوں سے ہی مسئلے حل ہوں گے. پہلے ان کو دیکھیں، ان کے پاس کرنا کیا چاہیے ان کے پاس کوئی تحفظات ہے، کوئی ریزرویشن ہے. آپ ان کو جائیے نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں جانا چاہیے تھا ان کو، کہ وہاں گئے نہیں. وہاں جا کے ان کو اپنے تحفظات بتانے چاہیے. سب سے پہلے دیکھیں ان کو بریفنگ لینی چاہیے نا. یہ اس اجلاس میں جائیں جہاں ان کو انٹیلیجنس افسران، انٹیلیجنس چیف موجود ہوں، وہ ان کو بریف کریں، ان کو شواہد پیش کریں نا دہشت گردوں کے خلاف. اور یہ پوچھیں کہ یہ آپریشن آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے آپریشن کیوں کر رہے ہیں. وہ آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ دیں گے، آڈیو ریکارڈنگ ہوگی، دوسری ریکارڈنگ ہوگی، کالز انٹرسپٹ ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ظاہر اکٹھی کرتے ہیں جو ایک ہیومن ریسورس ہوتا ہے گیجٹس کے ذریعے. ظاہر ہے سارے آپ کو پتہ ہی ہے، پوری ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ان کو بتائیں گے، ان کو شیئر کریں گے، ان کو بریف کریں گے. بھئی یہ چیزیں ہیں، آپ بریفنگ سنیں، آپ اپنے ریزرویشن رکھیں. آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے، پن پوائنٹ ہونا چاہیے، اور لوگ نشانے نہ بنے، عام آدمی نشانہ چاہیے، ٹھیک باتیں ہیں. یہ باتیں آپ ان سے کریں، ڈسکس کریں. کوئی ماڈول بنائے، ایسا کوئی لائے عمل ایسا بنائے، آپ کو چاہیے اس کا حصہ بنے آپریشن کا، اسے کامیاب بنائے، اس سے زیادہ پریسائز بنائے کہ جو بھی کاروائی ہو پریسائز ہو، اسی دہشت گرد کے گھر پہ ہی ہو، اسی دہشت گرد کے ایون بچوں اور خواتین کو کس طرح سیو کرنا، بس ساری چیزیں آپ سوچیں، پلان کریں نا، اس کا حصہ بنے. یہ تو نہیں نا کہ آپ آؤٹ سائڈر ہو کے اس طرح کا بنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ عامر خاقانی صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. رخسار میر کو دے نیوز فیڈ سے اجازت. اللہ حافظ.